السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ۔ ساؤنڈ والے بھائی صاحب ذرا ایک کو کم کر دیجیے۔ جن کو جانا ہو ایک منٹ کے اندر اندر وہ مجمع سے خالی ہو جائے، اس لیے کہ جانے والے کو روکا نہیں جاتا۔ اور یہ سبق تو کربلا سے میرے امام نے دے دیا۔ جب حسین مجتبیٰ اپنے نانا کے مدینے سے نکل کر چلے ہیں مکہ، اور مکے میں حاضری دینے کے بعد جب چلنے لگے کربلا، تو چلتے چلتے بیچ راستے میں میرے امام رک جاتے، اور رکنے کے بعد فرماتے حسین کے ساتھ چلنے والوں، تجھے پتہ ہے حسین کہاں جا رہا؟ تجھے پتہ ہے حسین کہاں جا رہا؟ تو حسین مجتبیٰ کے ہمراہیوں نے عرض کیا تھا میرے امام ہمیں نہیں پتہ۔ تب میرے امام نے فرمایا تھا حسین اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کربلا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جس کو چلنا ہو وہ میرے ساتھ چلے، اور جس کو لوٹنا ہو وہ یہیں سے لوٹ۔ اگر یہ چراغ کی روشنی میں حسین کا چہرہ دیکھ کے تجھ کو لوٹنے میں شرم آتی ہے تو لو میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے امام نے چراغ بجھا دیا، اور جب کچھ دیر کے بعد جلایا ہے تو لوگوں کو لوٹنا تو دور، جو جہاں بیٹھے تھے ایک بال برابر بھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے، اور بیٹھ کر یہ ثابت کر دیا میرے امام ہم وہ ہیں جو سینہ دکھا کر سینے پہ تیر کھانا جانتے ہیں، پیٹھ دکھا کر بزدل کی طرح میدان سے بھاگنا نہیں جانتے۔ اس لیے کہ شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں، میں مومن ہوں مرنے کا ہنر رکھتا ہوں۔ اور میں اسٹیج والے سے بھی کہوں گا اگر آپ لوگ بھی جانا چاہیں تو خالی کر دیں، اس لیے جب تک دیکھ رہے تھے اسٹیج بھرا ہوا تھا، ایسا لگا کہ اچانک زلزلہ آ گیا اسٹیج۔ یہی تو ہے ہمارے یہاں، یہی ہے ہمارے یہاں 12 بجے اور اسٹیج خالی کر دیں۔ تو اسٹیج والے اگر آپ لوگ بھی جانا چاہیں تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، جا سکتے۔ اس لیے کہ شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں، نام شہادت حسین۔ شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں، میں مومن ہوں مرنے کا ہنر رکھتا ہوں، اور وہ کائر ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، وہ کائر ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں حسینی ہوں ہتھیلی پہ سر رکھتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اس لیے اگر حسینی آپ بھی ہو تو ذرا ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا حسین، یا حسین۔ ایسے نہیں۔ اچھا جو سامنے کی کرسیاں خالی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کرسیوں کو پہلے پور کر دیں، قریب آ جائیں۔ آپ حسین کی مجلس سے جاؤ گے نا، خدا کی قسم میرا حسین آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ کیا بات ہے، اس لیے قریب آ جاؤ، ایک ایک قدم قریب آ کر جو سامنے کی کرسیاں خالی ہیں خدا کے واسطے آپ ان کرسیوں کو پہلے پور کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے حسینی ہے، آپ لوگ بھی ذرا سے جو سامنے جس کے سامنے کی جو کرسیاں خالی ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے آگے کرسیاں پور کر دیں، جلدی سے۔ ابھی گاڑیاں آئی نہیں ہیں، اور صرف خالی گاڑی نہیں،
अब पूरा जलसा उतरने वाला है आपके ज़रूरत में। जी क्या बात है। उतर चुका है। वो देखिए जमात अहले सुन्नत का वो शेर नर, क्या बात है। जिसे पूरी दुनिया उस्ताद शुरा शायर इंटरनेशनल हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी के नाम से जानती पहचानती है। हजरत क़िबला तशरीफ ला चुकी। नारा लगाए, नारे तकबीर। सारे लोगों का हाथ उठे, मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाबे अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। जमात अहले सुन्नत की बहुत मकबूल मशहूर मुअज़्ज़ज़ शायर, जिसको दुनिया सुनना भी चाहती है, देखना भी चाहती है। और उसे क्यों ना देखना चाहे जिन आंखों में नबी का गुंबद खजरा देखा हो। अरे बोल लो, जोर से बोल लो। ऐसे नहीं, अब यहाँ से एक माहौल बना और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन, या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा जोर से। क्या हो गया आपको आज? 10वीं मुहर्रम का तो खूब या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आज कौन सा सांप सुन लिया? देखो गलत नाम के लेने नहीं कह रहे, नूसी आका हुसैन के नाम लेने कह रहे। जरा जोर से बोल दो या हुसैन, या हुसैन। एक आवाज में पूरा मजमा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जरा एक बार आप हुसैन के बाबा मौला अली के नाम पे बोल दो या अली। कैसे अली वाले हो यार? मौला अली के नाम में आज भी इतनी गर्मी है। एक बार जोर से या अली, या अली, या अली, या अली। आप तो हैं। हम लोग सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। क्या बात है। इसलिए कि जो हुजूर के कदमों में बैठे वो सहाबी हैं, और जो हुजूर के सीने में बैठे वो अहले बैत। क्या बात है। वाह वाह। हम अहले बैत को भी मानते हैं, हम हुजूर के सब सहाबी को भी मानते हैं। इसलिए एक बार बोल दो या सिद्दीक़ अकबर, या सिद्दीक़ अकबर, या उमर फारूक, या उमर फारूक, या उस्मान गनी, या उस्मान गनी, या अली, या अली, या अली, या अली। मौला अली के नाम आज भी सुनने के बाद कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। क्या बात है। हाय हाय। एक बार मौला अली मुश्किल कुशा की तलवार रखी हुई थी। एक नौजवान आया और कहा यही जुल्फ़िकार हैदरी है? मौला अली फरमाते हाँ। उस नौजवान ने कहा यही वो तलवार है जिधर घूमती है कुफ्फारों को फिन्नार कर देती? मौला अली फरमाते हाँ। उस नौजवान ने मौला अली की तलवार अपने हाथों में उठाई, दीवार पे मारा, दीवार हिली तक नहीं। उन्होंने कहा अली आप कहते हो कि ये तलवार जिधर घूमती है कुफ्फार कटते जाते, मैंने दीवार में मारी, दीवार हिली तक नहीं। मौला अली फरमाते अली ने तुझे तलवार दी है, अपना बाजू नहीं दी। हाय हाय। वाह 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 वाह। क्या बात है। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दरगाह जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर जाता है, और फौलाद का दिल पत्थर का छलड़ सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेता हो। मैदान हमारा हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। क्या बात है। इसलिए मौला अली हुसैन को अगर समझना चाहते हो
تو سب سے پہلے حسین کے بابا مولا علی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ علی ہے کون۔ مولا علی کی حکومت ایک ملک میں نہیں بلکہ کئی ملکوں، لیکن سادگی کا عالم یہ تھا کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے تھے اور سوکھی روٹیوں کو پانی میں بھگو بھگو کر کھاتے تھے۔ ٹارجن بھائی، آج اگر کسی کی حکومت ایک ملک میں ہو جائے تو 56 انچ کے پیٹ پر 20 لاکھ کا کوٹ ہے۔ میں نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہوں گا، اگر حکومت سیکھنی ہو تو مولا علی سے سیکھ لی، اگر حکومت سیکھنی ہو تو سیدنا عمر فاروق سے سیکھ لی۔ سمجھ میں آ جائے گا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ اب ذرا ذہن کو قریب کر لو، بہت لمبی چوڑی میری گفتگو نہیں ہوگی۔ آ چکے ہیں حاجی صاحب، بس میں نے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کیا اسی پہ تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی۔ انتشار کا ماحول نہ بنائے، بس تھوڑی دیر آپ توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیے گا۔ ایک بار محبت سے بول دیجئے یا حسین۔ اچھا وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے اس وقت مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں، اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک کہہ رہا ہے چلو دوسرا کہہ رہا ہے، یہی لوگ ہیں۔ بھئیہ اگر جانا ہے تو اطمینان سے جا کر گھر میں سو جاؤ، اور اگر اس جلسے کا آپ حصہ بننا چاہتے ہو تو آپ کرسی پر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ کرائے کے فوج سے برکاتی جنگ نہیں لڑا، 72 حسینیوں سے جنگ جیت لیا کرتا۔ اس لیے اگر آپ کو جانا ہو تو خالی کر دیجئے، اور اگر سننے کے لیے آئے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ اور ایک بار محبت سے پورا مجمع بول دو یا حسین، یا حسین، زور سے اور زور سے، یا حسین، اور زور سے، یا حسین۔ جی میں سیدھے کربلا پہنچا، وقت نہیں ہے تفصیل کی، سیدھے کربلا۔ حسین مجتبی کہاں ہے؟ کربلا معلیٰ میں۔ ابھی آپ نے حسین کا صبر ملاحظہ کیا حضور مفتی صاحب نے، سنو میرے امام، کربلا معلیٰ میں ادھر یزید کا لشکر، ادھر حسین کا لشکر، ادھر یزیدی قافلہ، ادھر حسینی قافلہ، ادھر یزیدی فوج، ادھر حسینی فوج، ادھر شراب پلائی جا رہی ہے، ادھر قرآن کی تلاوت کیا جا رہا ہے، زور سے بولو، ادھر ڈھول بجائے جا رہے ہیں، ادھر رب کا سجدہ کیا جا رہا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، ادھر پانی کا دریا رواں ہے، ادھر پیاس ہی پیاس ہے۔ لیکن فیضی صاحب حیرت ہے، پانی پینے والے مر گئے، پیاسے رکھنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ زور سے بولو، دونوں بالکل روبرو، ادھر یزید کا لشکر، ادھر حسین کا لشکر، ادھر یزیدی قافلہ، ادھر حسینی قافلہ، دونوں روبرو۔ لیکن ان علماء کی موجودگی میں ایک بات آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، میرے حسین نے کربلا میں جنگ پہل نہیں، جنگ پہل حسین نے کیا، جنگ پہل یزید نے کیا، صبر میں پہل حسین نے کیا۔ ایک جنگ ہوتی ہے، ایک مورچہ ہوتا ہے، جنگ جیتی جاتی ہے، جو جنگ جیت جائے کوئی ضرور نہیں کہ وہ مورچہ بھی جیتا ہو۔ یزید نے جنگ جیتا ہے، حسین نے جنگ نہیں، حسین نے مورچہ جیتا ہے، اس لیے کہ یزید زندہ رہ کر بھی مر گیا، اور میرے حسین موت کو گلے لگا کر قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔
اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ آج کچھ لوگ کہتے کہ حسین کربلا میں پانی کے محتاج تھے، میں کہتا ہوں ظالم میرا حسین تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر 6 ماہ کے ننھے علی اصغر اپنی نازک ایڑی کربلا کی تپتی ہوئی دھرتی پہ رگڑ دیتی تو کربلا کے چٹان بھی اپنا کلیجہ نچوڑ نچوڑ کے پانی نکال دیتے، زور سے بولو۔ اور میں تو کہتا ہوں نہر فرات ماتم کر، تو اپنے آپ میں ماتم کر، ورنہ اگر علی اصغر کا لب تجھ پہ لگ گیا ہوتا تو تیرا بھی مرتبہ زمزم سے کم نہیں ہوتا۔ زور سے بولو۔ اس لیے کہ دنیا کی تاریخ اور ہسٹری تو یہ رہی ہے، جب جب یہ پانی برسا ہے تب تک پانی جیتا یا انسان ہارا ہے۔ یہ پانی جب سونامی کا لہر بن کے اٹھا تب پانی جیتا ہے، انسان ہارا ہے۔ یہ پانی جب اتراکھنڈ میں برسا تب پانی جیتا ہے، انسان ہارا ہے۔ یہ پانی جب سونامی کا لہر بن کے اٹھا تب پانی جیتا ہے، انسان ہارا ہے۔ یہ پانی جب بہار میں سیلاب بن کر آیا تب پانی جیتا ہے، انسان ہارا ہے۔ لیکن کربلا میں نہر فرات ہارا ہے، میرا حسین جیتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ذرا کربلا کی تاریخ کا صرف ایک تیور ملاحظہ کرو۔ رات ہے عاشورے کی، کون سی رات ہے؟ عاشورے کی رات، جس روز بڑکی چوکی ہم لوگ رکھتے ہیں۔ کون چوکی؟ بڑکی چوکی۔ اور وہ بینجو، وہ ڈی جے، لوگ یہی تو کہتے ہیں، دیکھیے ہمارا بھائی صاحب، آج عاشورے کی رات لوگ ڈھول، بینجو، تاشا، ڈی جے، کیا کیا خرافات نہیں ہوتے، لیکن صرف عاشورے کی رات میرے حسین نے کیا کیا تھا صرف خیمے میں چاروں طرف لاشوں کی انبار لگی ہے، اور میرا امام اس لاشوں کے بیچ بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچانک خیمے کے باہر ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا، اور وہ سایہ حرکت کرتا کرتا میرے حسین کے خیمے میں داخل ہوا۔ میرے حسین نے اس آنے والے کے استقبال کے لیے میرا امام کھڑا ہو گیا۔ اس آنے والے نے میرے امام کو سلام کیا، میرے امام نے اس کے سلام کو جواب دیا، قرآن اٹھایا، سر پہ رکھا، ہونٹوں سے چوما، رحلے پہ ڈالا۔ ڈالنے کے بعد میرے امام فرماتے، بہن زینب، چاروں طرف یزیدیوں کا پہرا ہے، دشمن ننگی تلوار لیے چاروں طرف کھڑے ہیں، اتنی رات کو اپنے خیمے سے نکل کر کیوں آئی ہو زینب؟ کیوں آئی ہو؟ سیدہ زینب کوئی جواب نہیں دیتی، بس ٹکی باتیں حسین کے چہرے کو دیکھے جاتی۔ میرے امام فرماتے، بہن زینب، تم نے تو اپنے حسین کو مکہ میں بھی دیکھی ہے،
گزری. اے حسین اے زینب آج تک تیرا یہ دیکھنے کا انداز نہ تھا, آج اس طرح تم کیوں دیکھ رہی ہو زینب؟ سیدہ زینب کوئی جواب نہیں دیتی, بس ٹکی بات ہے حسین کے چہرے کو دیکھے جاتی. بہت دیر تک دیکھتے دیکھتے سیدہ زینب پوچھ بیٹھی, حسین تم میرے بھائی ہو نا؟ تم میرے بھائی ہو نا؟ میرے امام فرماتے بہن کیسی باتیں کرتی ہو, میں تیرا بھائی حسین ہوں, میں تیرا بھائی حسین ہوں. سیدہ زینب بول پڑی, بھائی حسین تم اسی سچی باپ کے بیٹے ہو نا جن کی سخاوتوں کی قسمیں پوری دنیا کھاتی ہے؟ حسین مجتبیٰ فرماتے ہیں حسین تم اسی سچ ماں کے لگتے جگر ہو نا جس نے پانی سے سحر کر لیا, پانی سے افطار کر لیا اور سامنے کی روٹی مانگنے والے کو دے دی. حسین مجتبیٰ فرماتے ہاں میں اسی ماں کا لگتے جگر ہوں. تب سیدہ زینب بول پڑی, بھائی حسین آج اگر تیری بہن تجھ سے کچھ مانگے تو تم دو گے؟ بھیا دو گے؟ حسین دو گے؟ اتنا سننا تھا میرے امام کی آنکھیں برسنے لگی. میرے امام ہچکیاں لے لے کے رونے لگے اور رو رو کے فرماتے بہن زینب تجھے مانگنا تھا تو کل مکے میں مانگ لی ہوتی, تجھے مانگنا تھا تو کل نانا کے مدینے میں مانگ لی ہوتی. بہن زینب یہ زمانہ تو امتحان لے ہی رہا, تو بھی میرا امتحان لیتی, تو بھی میرا امتحان لیتی. لے مانگ بہن میں تجھ کو دوں گا. مانگ زینب آج حسین تجھ کو دے گا. حسین دو گے نا؟ ہاں بھیا سوچ لو, دو گے نا؟ ہاں بہن دوں گا. حسین وعدہ کر کے پلٹو گے نہیں نا؟ میرے امام فرماتے بہن کیسی باتیں کرتی ہو, ارے یہ وہ زبان ہے جس زبان کو میرے نانا چوما کرتے تھے. ایک بہن زینب آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر سکتا ہے, زمین سے خون کے پھوارے ابل سکتے ہیں, کائنات کا نظام درگم برگم ہو سکتا ہے, لیکن حسین کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بدل نہیں سکتی ہے. مام زینب میں تجھ کو دوں گا. حسین دو گے؟ ہاں بھیا سوچ لو, دو گے؟ ہاں بہن دوں گا. آج اگر کسی کی بہن ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور اگر وہ ہاسپٹل سے اپنے بھائی کو فون کرے تو آج وہ بھائی فون اٹھانے کو تیار نہیں کہ کہیں میری بہن مجھ سے کچھ مانگ نہ لے, میری بہن مجھ سے کچھ مطالبہ نہ کر لے. لیکن واہ میرے حسین خیمے میں پینے کو پانی نہیں. میرا حسین فرماتے مانگ بہن دوں گا. اولادوں کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے نہیں. میرا حسین فرماتے مانگ زینب دوں گا. حسین دو گے؟ ہاں سوچ لو, دو گے نا؟ دوں گا. جب 3 بار ہو گیا, 3 بار, تب سیدہ زینب اپنے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو آواز دیتی, اے محمد میرے لال سنو تو. 2 شہزادے, ایک کی عمر 6 سال, دوسرے کی عمر 8 سال. دونوں شہزادے دوڑ کے زینب کی گود میں. جب سیدہ زینب اپنے خیمے سے نکل کر چلی تھی, ان دونوں شہزادوں کی شہادت کا جذبہ دیکھو. جب سیدہ زینب اپنے خیمے سے نکل کر حسین کے خیمے میں آئی تھی تو اپنے دونوں شہزادوں سے کہہ کر آئی تھی, میرے لال سونا مت, میں جا رہی ہوں حسین کے سامنے تیری شہادت کی اجازت لینے کے لیے. میں جا رہی ہوں اپنے بھائی کے پاس تیری
शहादत की इजाजत के लिए मेरे लालो सोना मत, मेरे शहजादो सोना मत। जैसे ये सज्जदा ज़ैनब ने औनो मोहम्मद को आवाज दी जाए तो वो शहजादे दौड़ के अपने खैमे से निकल कर इमाम पाक के खेमे में सज्जदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर अपने दोनों शहजादों को अपने गोद में उठाई, अपने सीने से लगाई, अपने पेशे की पेशानी को चूम कर सज्जदा ज़ैनब बोल पड़ी, ए भाई हुसैन, आज तेरी बहन ज़ैनब तुझसे ज़माने की कोई दौलत नहीं मांग रही थी। आज तेरी बहन ज़ैनब फकत तुझसे इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों औलादों को मैदान में कटने की इजाजत दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। शायर इस्लाम जनाब जावेद अख्तर मधुपुरी से गुजारिश है कि एक कलाम हम लोग तक सुनना चाहते हैं आपसे, थोड़ी देर के लिए आप आ जाए, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे शेर। अब जावेद साहब गाड़ी कर चुके, अब कलाम नहीं सलाम सुनना चाहते। जरा झूम के बोल दो या हुसैन। पूरा मजमा एक आवाज में या हुसैन, या हुसैन। अब जरा ज़हन को करीब कर, दोनों शहजादे सैयदा ज़ैनब की गोद में सैयदा ज़ैनब ने बोल पड़ी, भाई आज तेरी बहन तुझसे दुनिया की कोई दौलत नहीं मांग रही थी, फकत इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों औलादों को मैदान में कटने की इजाजत दे दो। अब मेरे हुसैन फरमाते, बहन ये तुमने क्या मांग लिया? आज हुसैन से तुम जमाने की जो भी दौलत मांग ली थी हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अब तो मैंने कह दिया, दे दिया, अब तो मैंने दे दिया। अब जरा सैयदा ज़ैनब के अज़्म व इस्तिक़लाल को मुलाहिज़ा करो, सैयदा ज़ैनब के हौसले को मुलाहिज़ा करो। सैयदा ज़ैनब ने उन दोनों शहजादों को हुसैन के खेमे से निकाल कर अपने खेमे में लेकर गई। रात भर अपने उन दोनों शहजादों से प्यार करती रही, कभी पेशानी को चूमती, कभी होठों को बोसा देती, कभी अपने सीने से लगाती और कहती, मेरे लाल आज जी भर कर अपनी माँ के सीने से लग ले, आज जी भर कर अपनी माँ को प्यार कर लेने दे। शहजादों आज के बाद पता नहीं तेरी माँ तुझे देख पाएगी कि नहीं, मेरे लाल जी भर कर आज अपनी माँ के सीने से लग जा, जी भर कर आज अपनी माँ से मोहब्बत कर ले। सैयदा ज़ैनब अपने दोनों शहजादों को रात भर प्यार करती रही। करबला के मैदान से जब अज़ान फज्र होती है, उन 72 नफूसों ने, करबला के उन मुक़द्दस हस्तियों ने नमाज फज्र अदा की। नमाज फज्र अदा करने के बाद जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों की तैयारी कराई। सर पे अमामा बांधा, कमर में पट्टा डाला, म्यान से दो छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने उन दोनों शहजादों के हाथों में दे दी। अब ये दोनों अली के शेर, अब ये दोनों ज़ैनब के शहजादे, अब ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपने छोटे छोटे हाथों में अपनी छोटी छोटी तलवारों को फिजा में लहराती जब मैदान में उतरे हैं। अभी चंद ही कदम चले थे, अभी कुछ ही दूर गए थे कि माँ की ममता मचल उठी, माँ का प्यार तड़प उठा, माँ की मोहब्बत जाग उठी। सैयदा ज़ैनब पीछे से आवाज देती, ए मोहम्मद, मेरे शहजादों मैदान से पलट आओ, मेरे जिगर के टुकड़ों मैदान से लौट आओ। दोनों शहजादे मैदान से पलट आए। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर अपने दोनों शहजादों को फिर सीने से लगाई, फिर होठों को चूमा, फिर पेशानी को बोसा दिया, गोद में बैठा ला और सैयदा ज़ैनब ने गोद में बैठा के बोल पड़ी, ए शहजादों, मैंने तुझको 9 माह तक अपने कोख में रखा है ना? हाँ, आपने हमें 9 माह
ماتم اپنے کوک میں رکھا ہے. شہزادوں میں نے اپنے جگر کے لہو کو تجھے دودھ بنا کے پلائی تھی نا. ہاں آپ نے ہمیں دودھ پلائی ہے اور آپ ہی کا دودھ میرے رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا. تب سیدہ زینب بول پڑی شہزادوں آج تک علی کی بیٹی نے کسی کے سامنے اپنا آنچل نہیں پھیلائی. آج تک فاطمہ کی بیٹی نے کسی سے بدلہ نہیں مانگا. لیکن بیٹے آج میں تیرے سامنے اپنا آنچل پھیلا کر آج تجھ سے میں اپنے دودھ کے بدلہ مانگ رہی ہوں. اپنی ماں کے دودھ کے بدلہ دے دے, ماں کے دودھ کی قیمت دے دے. بڑا بیٹا بول پڑا امی آپ اجازت دے دو, جسم میں جو لہو دوڑ رہا ہے نا اس کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کے تیرے قدموں میں ڈال دوں گا. لیکن ماں کا دودھ کا بدلہ نہیں دے سکتا, ماں کا دودھ کی قیمت نہیں دے سکتا. تب سیدہ زینب بول پڑی اے شہزادوں آج ماں کا دودھ کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے. وہ دیکھیں یزیدیوں نے تیرے نانا کے دین کے عظمت کو چیلنج کیا ہے, کعبے کے حرمت کو للکارا ہے, قرآن کے تقدس سے کھیلنا چاہا ہے. اے بیٹو نبی کی شریعت کے لیے, کعبے کے حرمت کے لیے, دین کے تحفظ کے لیے میرا پیا ہوا دودھ کو آج میدان میں خون کی شکل میں بہا کر اپنی ماں کے دودھ کا بدلہ چکا دے, اپنی ماں کے دودھ کی قیمت چکا دے. اتنا سننا تھا ان علی کے شیروں نے, پھر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں کو لیا ہے, فضاؤں میں لہراتے ہوئے میدان میں اترا ہے. ابھی کچھ ہی دور گئے تھے, ابھی چند ہی قدم آگے بڑھے تھے, چھوٹے بھائی کے پیروں میں ٹھوکر لگی, لڑکھڑا کے زمین پہ گرا. بڑا بھائی انگلی تھام کے بول پڑا بھائی ہمت مت ہار, منزل قریب ہے, ہمیں اپنے ماں کے دودھ کا بدلہ چکانا ہے, ہمیں اپنے ماں کے دودھ کی قیمت چکانی ہے. لیکن جیسے ہی سیدہ زینب نے اپنے بچے کو میدان میں گرتے دیکھی, سیدہ زینب دوڑ کے میدان میں اور اپنے بچے کے بازو کو پکڑ کے بول پڑی اے بیٹو زینب نے تجھے دودھ میدان میں گرنے کے لیے نہیں پلائی تھی, زینب نے تجھے دودھ فقط ان یزیدیوں کو کاٹنے کے لیے پلائی. نعرہ تکبیر, سارے لوگ جواب دیں, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شہدائے کربلا. کیا بات ہے. شہزادوں اب دوبارہ مت گرنا, اب دوبارہ مت گرنا. اور اے بیٹو اب میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی, میں تو میدان میں تڑپتی ہوئی تیری لاشیں دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. اب یہ دونوں علی کے شیر پھر ہاتھوں میں تلوار لیے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے خطیب حضرت علامہ آصف اقبال صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں. استقبال ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. بہت اچھا. ایک بار ذرا جھوم کے بول دو یا حسین. یا حسین. جماعت اہل سنت کے بہت بڑے خطیب جسے دنیا خطیب الہند حضرت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ منبر شریف پہ تشریف لا چکے ہیں. بس تھوڑی دیر اور ایک بار ذرا جھوم کے بول دو یا حسین. یا حسین. محبت سے بول دو یا حسین. یا حسین. اب یہ دونوں علی کے شیر پھر اترے ہیں میدان میں اور اپنی تلواروں کو فضاؤں میں
ایک بار جھوم کے یا رسول اللہ، اور ایک بار یا حسین یا حسین۔ جب دونوں شہزادے دونوں شہزادے اترے ہیں میدان، آواز دیتی ظالم دیکھ علی کا بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے کسی میں اتنی ہمت تو آ مقابلے کے لیے۔ ابن زیاد آواز دیتا حسین کیا خیمے میں کوئی جوان نہیں بچے جو ان بچوں کا بچپنا لے کر میدان میں اترے ہو؟ نوجوانوں بچوں کا جواب سن لو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ان بچوں نے اپنی تلواروں کو فضاؤں میں لہرا کے کہا تھا ظالم تو ہمیں بچہ سمجھ رہا ہے، ہمیں بچہ سمجھ رہا ہے، ہمارے بچپنے پہ نہ جا، ہمارے رگوں میں علی کا خون، ہمارا بچپنا مت دیکھ، علی کا خون دیکھ لے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہے، فضاؤں میں تو نرمی چیخیں بلند ہوتی، یا امام اپنے بھانجوں کی خبر لیجئے۔ ادھر سے جدہ زینب مسلح پیچھا کے انتظار کر رہی ہے۔ اب میرے جگر کے ٹکڑے میدان سے اپنے ماں کے دودھ کا بدلہ چکا کر آ رہے ہیں۔ اب میرے جگر کے ٹکڑے میدان سے اپنے ماں کے دودھ کی قیمت چکا کر آ رہے ہیں۔ اتنے میں حسین مجتبیٰ دو چھوٹی چھوٹی لاش، ایک داہنے کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر لگی، سیدہ زینب کے خیمے میں داخل ہوتی۔ ان ظالموں نے اتنے گھوڑے دوڑائے تھے ان ننگی جانوں پر، جسم کے ہر حصے سے خون کے پیچھے رہ رہی تھی۔ اس غلام جیسے بدن پر بڑے بڑے کنکر چبھے تھی۔ میرے حسین نے ان دونوں شہزادوں کو زینب کی گود میں ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد میرے امام فرماتی بہن زینب لو وہ بھی ہو گیا، تو نے اپنے بھائی حسین سے جو مانگا تھا وہ بھی ہو گیا، میری بہن جو تو نے کہا تھا وہ بھی ہو گیا۔ اب ذرا سیدہ زینب کے عظم و استقلال کو ملاحظہ کرو۔ سیدہ زینب نے اپنے ان دونوں اولادوں کی لاشوں کو اپنے گود میں رکھا، اپنے آنچل کے پلوں سے جگہ جگہ سے خون کے پیچھے رہ رہے تھے اپنے آنچل سے صاف کرتی ہے۔ ایک ایک کنکر کو گلابے سے بدن پہ جگہ چبھے تھے، سیدہ زینب ایک ایک کنکر کو نکالتی ہے۔ آج اگر ہماری ماں بہنوں کی گود میں ان کے بچوں کی لاش رکھ دیا جائے تو ماں مارے غم پہ ماتم کر لیتی، ماں مارے غم پہ سینہ پیٹ لیتی، ماں مارے غم پہ کپڑا پھاڑ لیتی۔ لیکن واہ زینب تیرے صبر کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری استقامت کو سلام، تیرے حوصلے کو سلام۔ جیسے ہی زینب نے اولادوں کی لاشوں کو دیکھا، سیدہ زینب نے اپنے آنچل کو ہواؤں میں لہرا کر کیا تھا، نانا جان، اے نانا جان، آپ کی دین کی عظمت کے لیے صرف حسین ہی نے اپنے اولادوں کو نہیں دبایا، بلکہ اے نانا آپ کی دین کی عظمت کے لیے زینب نے بھی لٹا دیا ہے، اور آپ کے اسلام کی عظمت۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے۔ سر میں صرف امام پاک کی شہادت ملاحظہ کرو۔ میرا حسین اب اترے ہیں میدان میں، کونین کے تاجدار کا امامہ اپنے سر پہ باندھا، بھائی حسن کا پٹکا کمر پہ ڈالا، فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا کے ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں میں لگی، خیمے سے باہر نکلی، ایک نظر چاروں طرف میرے امام نے ڈالی ہے۔ سیدہ زینب خیمے سے آواز دیتی، اے بھائی حسین، تم نے تو سب کے گھوڑے کے سر کو پکڑ کر گھوڑے کے پشت پہ بیٹھایا تھا، اب اگر تیرے گھوڑے کا کوئی سر تھامنے والا نہیں تو ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے۔ اے حسین، ابھی تیری بہن زینب زندہ ہے، میں آتی ہوں تیرے گھوڑے کے سر کو تھامتی ہوں، اگر بہن کے
जमले को बहुत गौर से सुनना। आज मेरी कौम की बेटियां बेपर्दा होकर बाजारों में मज़ारों में मेला और ठेला में घूमती है। हुसैन के अगर दीवाने हो और आज शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में आए हो तो आज हुसैन मुज्तबा ने जो करबला से पैगाम दिया है, पहला सब्र है, दूसरा पर्दा है। जैसे ही ज़ैनब ने कहा था भी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है, मैं आती हूँ तेरे घोड़े के सीन को पकड़ती हूँ। मेरे हुसैन ने फरमाया था बहन ज़ैनब खबरदार खेमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, वरना क़यामत तक ये ज़माना कहेगा कि हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपने बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब मैं चलता खुदा हाफिज़। बहन ज़ैनब इस हुसैन पे तेरा बहुत एहसान है, हो सके तो एक एहसान और कर देना। उधर मेरी औलादों की लाशें हैं, उधर मेरे 6 माह के अली असगर की लाश है, उधर अली अकबर की लाश है, उधर कासिम की पामाल शुदा लाश गठरी में बंधी हुई है, उधर तेरे बच्चे और मोहम्मद की लाशें हैं। बहन ज़ैनब हो सके तो इन लाशों को दफना देना, मैं चलता खुदा हाफिज़। मेरा हुसैन इतना कहते खेमे से निकले हैं, घोड़े के पुष्ट पे सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आज वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, ए सुन जनाब, इन यजीदियों ने कूफा बुला कर तेरे इमाम के साथ बदअहदी किया, बेवफाई किया, आखिरी वक्त तू भी बेवफाई करता। घोड़ा जानवर था जानवर, सर हिला के बोल पड़ा मेरे इमाम, मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूँ, वफादार। मेरे इमाम फरमाते अगर वफादार हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, लगता है तू यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी तादाद से डर गया, यजीदी फौज से डर गया, यजीदी काफिले से डर गया। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, ना मैं यजीदी लश्कर से डरा, न यजीदी तादाद से डरा, न यजीदी फौज से डरा, न यजीदी काफिले से डरा। मेरे इमाम फरमाते अगर डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, चलता आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो आज तेरी पीठ पे हुसैन कोड़ा मारेगा, घोड़े के आंखों में आंसू है, बोल पड़ा मेरे इमाम, आज मैं घोड़े की मार खाऊंगा मगर आगे नहीं बढ़ूंगा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तब मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट से जमीन पे उतरे। जैसे ही जमीन पे उतरे मेरे इमाम क्या देखते, 7 साल मेरे इमाम की बेटी सज्जदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के सारों कतार रो रही और कह रही, पापा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ए पापा, इस घोड़े के पुष्ट पे सवार होकर जो भी मैदान में उतरा है वापस नहीं आया। भैया अली अकबर भी गए, वापस नहीं आए। भैया कासिम भी गए, वापस नहीं आए। चचा अब्बास ने भी वादा की जब तक पानी पिलाऊंगा, चचा भी वापस नहीं आए। ए बाबा, आखिरी वक्त आप भी जा रहे हो। ए बाबा, मैं अपना पापा कहते किसे पुकारूंगी। ए बाबा, मुझको यहाँ से मदीना कौन लेके जाएगा। ए बाबा, जब आपको पता है जब तक आपकी बेटी सकीना आपके सीने पे सिर नहीं रखती नींद नहीं आती। बाबा, तेरे चले जाने के बाद मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी। ए बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरे इमाम ने सकीना को गोद में उठाया, सीने से लगाया, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, फिर घोड़े के पुष्ट पे सवार हुए। उस वक्त घोड़ा जो जानवर था जानवर बस ज़बान हाल बोल पड़ा, मेरे इमाम आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई थी। अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मेरे कदमों तले सकीना कुचल जाती और न सकीना को कुचल कर यजीद
نہیں بننا چاہتا، میں سکینہ کو بچاتے غلام حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس۔ کیا ہو ایک بار جھوم کے یا حسین، پورا مجمع ایک آواز میں یا حسین، ایسے نہیں زور سے یا حسین۔ اب میرے حسین اترے میدان میں، آج کچھ لوگ کہتے کہ حسین کے گلا کٹ گیا، میں پوری دنیا میں غیر صاحب سینہ کھول کے کہتا ہوں کوئی بھی مائی کلام میرے حسین کا گلا نہیں کاٹ سکتا۔ گلا اس کا گلا حسین صاحب سامنے کھڑا ہو کے کاٹ دے، جو فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، گلا نہیں کاٹا، گردن کاٹا، اس لیے کہ گلا آگے ہوتا گردن پیچھے ہوتی ہے، اور گردن کٹی بھی تو کس حال میں، ارے بولو نا کس حال میں، سجدے کے حال میں۔ گویا میرے حسین نے آخری وقت سجدہ کر کے اپنے نانا کی امت کو بتا دیا، دیکھ تیرا گھر جلے جلنے دے، اولادیں کٹے کٹنے دے، دیکھ حسین کا خیمہ چل رہا تھا، حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا، اولادیں کٹ رہی تھی، حسین نے نماز نہیں چھوڑی، تیروں اور تلواروں کے سائے میں میرے امام نے سجدہ کر کے نانا کی امت کو پیغام دیا ہے، چاہے تجھ کو جتنی بڑی مصیبت گھیر لے، نماز پڑھو، اپنے گاؤں کے مسجدوں کو آباد کرو، تم سچے حسنی بھی رہو گے، سچے حسینی بھی رہو گے۔ لیکن آج نماز دور ہے، خوب 10 محرم کو یا حسین یا حسین کر لے، لیکن نماز سے مطلب ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا اگر آپ سچے حسنی اور حسینی ہو تو اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی سربت یار باتی، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ ہو مسلمان تو لڑو ایمان کے بل بوتے پر، ہو مسلمان تو لڑو ایمان کے بل بوتے پر۔ روس اور امریکہ کی امداد سے کیا ہوتا ہے، روس اور امریکہ کی امداد سے کیا ہوتا ہے۔ حضرات جتنے لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں آقا حسین کی مجلس میں، محبتوں کے ساتھ، زندگی کے ساتھ ایک مرتبہ سارے لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں یا حسین، اور محبت کے ساتھ لگے کہ ابھی 10 بج رہا ہے، ایسا محسوس ہونا چاہیے، یا حسین، یا حسین، سب کچھ بھولا دیا ہوں مگر یاد ہے حسین۔ دیکھئے گا علامہ شہادت صاحب قبلہ اور حضرت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ کی دعائیں چاہتا ہوں، اور ایک شعر سنیں کہ سب کچھ بھولا دیا ہوں مگر یاد ہے حسین، اب بھی ہمارے سینوں میں آباد ہے حسین۔ اور پلٹا تھا جن کے واسطے سورج بھی ایک دن، پلٹا تھا جن کے واسطے سورج بھی ایک دن، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین۔ شہر بدل گئے، علاقے بدل گئے، بستیاں بدل گئی، لوگوں کے سننے اور سنانے کا معیار بدل گیا۔ ہمارے مذہبی اسٹیج پر نعتیہ شاعری کے نام پر گلا بازی کا پردرشن کیا جانے لگا۔ جب ہندوستان میں اس شاقان مصطفیٰ کی فہرست طویل سے طویل ہوتی ہوئی نظر آئی تو اسی جھارکھنڈ کی کوٹ اسی جھارکھنڈ کی کوک سرزمین مدھو پور سے ایک لہجہ ابھرا، اور ابھرا تو ابھرتا چلا گیا۔ جس لہجے کی محبتوں کی چاشنی کی خیراتیں تقسیم ہوتی گئی،
گئی. اگر اسی لہجے سے آپ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں تو آئیے محبتوں کے ساتھ دل لگائیں, دماغ لگائیں, عقیدہ لگائیں اور عقیدت لگائیں اور دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت شاعر اسلام جناب الحاج حبیب اللہ فیضی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.